السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، یا کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے قدم مبارک سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا، اور وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکا والے ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا، وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا داماد ہونا ایک بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسان ہی کو نصیب ہوا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت اور جو انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی کو نہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء اور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے نکاح میں آئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں تک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ نام و نسب آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس رشتہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابن سعد محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حلقہ بغوش اسلام ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن ابو العاص اس قدر ناراض اور برہم ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا خدا تعالی کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے جب اس طرح آپ کا استقلال دیکھا، استقامت دیکھی، تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آیت قرآنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کی پتیاں کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔
ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جبکہ آپ جیش عسرہ کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پرجوش لفظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے متوجہ فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ مع ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں نذر کروں گا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدای تعالیٰ کی راہ میں حاضر کروں گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی ایک ہی جملے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خیر، نیک کام ایسا اعلیٰ اور اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں، جب بھی یہ ان کے مدارج علیہ کے لیے، بلند مرتبہ کے لیے کافی ہے، اور اس مقبولیت کے بعد اب انہیں کوئی اندیشہ ضرر نہیں۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ آپ نے ساز و سامان کے ساتھ 1000 اونٹ اس موقع پر چندہ دیا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش عسرہ کی تیاری کے زمانے میں 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش عسرہ کی اس طرح مدد فرمائی کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش فرمایا اور 1000 دینار بھی چندہ دیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کے 4000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے، تو ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی جو لوگ کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرمایا ہے کہ آیت مبارکہ میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔